بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی آج کے بلاگ کا آغاز صبح کے ناشتے سے کرتے ہیں، اور ناشتے میں بنا رہی تھی آلو اور ٹماٹر کی سالن، اور یہ توے پہ نا بہت مزے کی بنتی ہے۔ تو ہم لوگ ویسے زیادہ تر سالن اور پراٹھے کے ساتھ ہی ناشتہ کرتے ہیں، اور ساتھ چائے ہوتی ہے۔ ڈبل روٹی ہمیں زیادہ پسند نہیں ہے، یا اس کے علاوہ بھی نا بہت کم ہی ہوتا ہے کہ ہمارا مینیو چینج ہو، مطلب پراٹھا ہی ہوتا ہے، اور سردیوں میں تو خاص طور پہ پھر پراٹھا اور چائے جو ہے نا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو میں یہاں پہ ناشتہ بنا رہی تھی، تو آج میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا کہ ایک آدھ بہن نے بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، تو وہ لوگ شفٹ ہونا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور کون کون سے ایڈوانٹیجز آپ کو دیکھنے میں ملے ہیں، اور کون کون سے ڈس ایڈوانٹیجز کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو۔ تو پہلے تو میں بتا دوں کہ آج سے تقریباً نہیں، پورے 10 سال پہلے ہم یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے، 2014 28 فیب کو، مطلب ایک دو دن ہی کم رہ گئے ہیں ہمیں یہاں پہ شفٹ ہوئے، 10 سال ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت میری 2 بیٹیاں تھیں، اور یہ دونوں بیٹے میرے اس وقت نہیں تھے۔ احمد کے لیے میں اس وقت ایکسپیکٹ کر رہی تھی، یہ یہاں شفٹ ہونے کے 6 ماہ کے بعد یہ پیدا ہوا تھا۔ تو ہم نے جو ہمارے لیے نا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا سروائیو کرنے کا اسلام آباد میں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی جاب جو ہے وہ پرماننٹ نہیں تھی، ڈیلی ویجز پہ تھے پہلے، اور پھر بعد میں دو سال کے کانٹریکٹ پہ آئے، اور پرماننٹ اس کے کافی عرصے کے بعد تقریباً 7 سال کے بعد پرماننٹ ہوئے۔ تو اس وقت ہمارے لیے یہاں پہ سروائیو کرنا کافی مشکل تھا، مطلب میری سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اور میری سپورٹ کیا تھی کہ میں یہاں پہ جب ہم آئے تو میں نے ادھر ایجوکیٹر میں میں نے اپلائی کیا، 3-4 اسکولوں میں نے اپلائی کیا تھا، اور سب طرف سے مجھے کال آ گئی تھی الحمدللہ، اور میں نے دی ایجوکیٹر کا پیکیج کچھ بہتر تھا تو پھر میں نے جوائن کر لیا۔ حالانکہ میں جوائن نہیں کر سکتی تھی آگے، مطلب ڈیلیوری تھی میری، لیکن وقتی طور پہ میں نے کہا کہ چلو 2-4 ماہ جو ہیں وہ میں کر لوں۔ تو جب ہم یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے تو جب پہلا مکان ہم نے لیا تھا نا ہاؤس، وہ رینٹڈ ہاؤس تھا 12,500 میں، اس میں 2 کمرے تھے اور کچن باتھ تھا، اور اوپر ممٹی تھی، اپر پورشن ہم نے لیا تھا، اور اس میں کوئی اور مسئلہ نہیں تھا، بس زیادہ تر پانی کا مسئلہ تھا، پانی کم آتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر 2-3 دفعہ ہم نے مکان پھر چینج کیا، اور اسی ایریا میں مطلب 2 کمروں کے مکان میں ہم شفٹ ہوتے رہے۔ اور پھر جب کووڈ کا سال تھا تو ہم لوگ I-10-4 میں شفٹ ہو گئے، وہ تھوڑا بڑا ایریا تھا، 6 مرلے کے مکان تھے، جس میں 2 بیڈ روم تھے، ایک ڈائننگ اور واش روم کچن وغیرہ کے ساتھ، گیراج بھی تھا، اور بیک سائڈ پہ سین بھی تھا۔ تو وہ کافی اچھا مکان تھا، لیکن میرا وہاں پہ جو یہ اکیڈمی کا کام ہے وہ نہیں چلا تھا، ایک تو کووڈ تھا، دوسرا اس ہاؤس کی لوکیشن بھی ایسی تھی، مطلب روڈ کے ساتھ وہ لگتا تھا، روڈ کے ساتھ بیک سائڈ پہ وہ پہلی گلی تھی، اور آگے سے وہ گلی کی لوکیشن بھی ایسی تھی، بند سی گلی تھی، اور ادھر اس وقت کووڈ کی وجہ سے بھی میرا وہاں پہ کام نہیں چلا، تو پھر ہمیں واپس آنا پڑا اسی ایریا میں، اور پھر ہم نے یہاں پہ گھر لے لیا تھا۔ تو کافی سارے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساتھ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی، تو ہمیں کسی سویئر مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے نا مسائل ہمارے حل ہوتے رہے، اور بچے بھی ہمارے پڑھتے رہے۔ شروع میں جب ہم آئے تھے تو بچوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی مجھے کافی پریشانی تھی، کیونکہ یہ پرائیویٹ اسکول میں لائٹ اسکول سے پڑھ کے آئی تھیں میری بیٹیاں، اور بڑی بیٹی میری 6 میں اس نے آنا تھا، اور چھوٹی نے 2 میں، تو یہاں پہ ہمیں کوئی خاص گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، اور پرائیویٹ اسکول ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس وقت۔ تو پھر گورنمنٹ کے جو اسلام آباد ماڈل اسکول اور کالجز ہیں ان میں ہم نے اپلائی کیا، اور پھر قریب کر کے ہم نے اسلام آباد ماڈل اسکول میں ان کو داخل کرا دیا، چھوٹی کو پرائمری میں، بڑی کو سیکنڈری میں۔ تو ماشاءاللہ یہ اچھا پڑھ رہی تھیں، لائک بچہ جہاں بھی ہو سروائیو کر جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اسلام آباد کے ایڈوانٹیجز کے حوالے سے دیکھیں تو ایٹماسفیئر یہاں کا صاف ستھرا ہے، اور مطلب موسم بھی اچھا ہوتا ہے، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے جو بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کا اتنا وہ پھیلاؤ مطلب کم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر ایجوکیٹڈ طبقہ رہتا ہے،
اور ہر کوئی اپنی لائف میں بزی ہے، دوسروں کی دخل اندازی کم ہوتی ہے اور کوئی بندہ دوسرے بندے کی ٹو میں نہیں رہتا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہاں پہ صحت کی سہولتیں جو ہے نا وہ کافی زیادہ اچھی ہیں، مطلب پیمز ہاسپٹل ہے، ہولی فیملی ہے، پولی کلینک ہے، کافی اچھی صحت کے حوالے سے سہولیات ہیں، اور مطلب کافی اچھا یہ جو ہیلتھ کا سسٹم ہے نا یہاں پہ کافی اچھا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایڈوانٹیج سب سے بڑا ہے وہ بچوں کی ایجوکیشن کا ہے، اور پرائیویٹ اسکول بھی کافی اچھے ہیں جن میں دی ایجوکیٹرز ہے، بیکن ہاؤس ہے، الائیڈ ہے، اور اس کے علاوہ کافی سارے اسکولس ہیں، اسمارٹ اسکول ہے، سٹی اسکول ہے۔ تو اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں اور کالجز، اسلام آباد ماڈل اسکول، اسلام آباد ماڈل کالج بیوائز اور گرلز کے لیے علیحدہ علیحدہ ہیں، اور کافی اچھا سسٹم ہے ان کا۔ میرے اپنی بیٹیوں نے انہی اداروں سے پڑھا ہے، اور فیڈرل کے یہ ادارے ہیں، اور کافی اچھی مطلب ان کی ایجوکیشن کا سسٹم ہے پورے پاکستان سے زیادہ۔ تو اس لحاظ سے بھی کافی ایڈوانٹیج ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ پبلک پلیسز کافی ہیں، پارک ہیں، بچوں کی تفریح کا انتظام ہے، سیٹرڈے سنڈے یا کسی بھی دن آپ جا سکتے ہیں، تھوڑی آؤٹنگ ہو جاتی ہے اور بچے فریش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایڈوانٹیجز تھے، اور اس کے علاوہ یہ ویو بہت خوبصورت ہے، یہ دنیا کا تیسرا خوبصورت ترین کیپٹل ہے، کیپٹل سٹی ہے، اور انتہائی خوبصورت گرینری ہے، ماؤنٹینز ہیں، مطلب جو قدرتی نظارے ہیں یہاں پہ کافی ہیں، اور دوسرے شہروں سے کافی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جو جاب والے ہوتے ہیں یا مطلب ٹرانسفر جن کی ہو سکتی ہے، اسلام آباد ٹرانسفر کا ایک خواب ہوتا ہے لوگوں کا۔ اس کے علاوہ اور ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سی ڈی اے کے انڈر چونکہ یہ ہوتا ہے سارا سسٹم، تو ساری ذمہ داری جو ہے نا وہ سی ڈی اے کی ہوتی ہے، یہ پانی وغیرہ کی اور مینٹیننس کی، سڑکوں کی صفائی ستھرائی جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، اور پانی اگر یہ واٹر سپلائی کا ختم ہو جائے تو آپ سی ڈی اے میں کمپلین کر سکتے ہیں، دوسرے دن ٹینکر آپ کے دروازے پہ ہوگا اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو اور چونکہ پڑھا لکھا طبقہ یہاں پہ ہوتا ہے، اور جابس کی بھی اپرچونیٹیز کافی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کاروبار کے بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں، اکثر لوگ کاروبار کے لیے یہاں اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، اور بچوں کے ایجوکیشن کے لیے بھی رخ کرتے ہیں۔ تو مطلب زیادہ تر ہم نے یہاں پہ ایڈوانٹیجز ہی دیکھے ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ ایڈوانٹیجز کی نسبت کافی کم ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیجز میں دیکھا جائے تو یہی ہے کہ یہاں پہ رینٹڈ ہاؤس میں رہنا پڑتا ہے، اور چونکہ رینٹڈ ہاؤس جو ہے نا وہ کرایہ مطلب کافی زیادہ ہوتا ہے دوسرے شہروں کی نسبت۔ تو ایک یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تنہائی کا احساس ہوتا ہے، لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن بہت کم ہوتا ہے، تو مطلب ایک دوسرے کے وہ آنا جانا کم ہوتا ہے، تو جو لوگ سوشل ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا تکلیف کا باعث ہوتا ہے، تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ پراپرٹی خریدنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو اچھے سیکٹرز ہیں، ایف جی سیکٹرز ہیں، وہاں پہ تو 20-25 کروڑ سے کم پہ مکان نہیں آپ خرید سکتے۔ تو جو چھوٹے سیکٹرز ہیں اس میں بھی کروڑوں کی کہانی ہے۔ تو کوئی بھی بندہ یہاں پہ یہ سوچے نا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں کوئی حساب کتاب ملے گا، کوئی ہمیں ڈیوز ملیں گے تو ہم یہاں پہ ہاؤس خرید لیں گے، تو یہ ناممکنات میں سے ہے آج کل۔ تو بس اچھے وقتوں میں لوگوں نے کچھ چیزیں پراپرٹی جو بنا لی تھی وہ بنا لی تھی، تو آج کل تو یہ کافی مشکل ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ ماحول جہاں کا ہر قسم کی سوسائٹی کے لوگ رہتے ہیں، تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ کو تھوڑا وہ کانشیس رہنا پڑتا ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کی جو ان کی کمپنی ہے اس پہ خاص نظر رکھنی ہوتی ہے، اور کیونکہ مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنا وہ ہم کسی کو سمجھ بھی نہیں سکتے، تو اس لیے بچوں پہ خاص نظر رکھنی پڑتی ہے، بچوں کی کمپنی پہ، بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے۔ اور کچھ لوگوں کو جن کو الرجی کا مسئلہ ہوتا ہے، پولن کا یہاں پہ کافی مسئلہ ہے، تو ایسے مریض جو ہیں نا وہ تھوڑے مطلب تکلیف میں ہی رہتے ہیں، خاص طور پہ بہار کے موسم میں، اور الرجی کا مسئلہ کافی رہتا ہے یہاں پہ۔ اور اس کے علاوہ تو کوئی خاص ایسا ایشو نہیں ہوتا یہاں پہ، لیکن پولن کا یہاں پہ کافی مسئلہ رہتا ہے۔
تو یہ تھے جی ڈس ایڈوانٹیجز. تو لیکن یہ میں نے محسوس کیا کہ ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کم ہے. ہر روشن پہلو کا کوئی نہ کوئی تاریک پہلو تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ مطلب ایک ڈیئرنگ سٹیپ بھی لینا ہوتا ہے اسلام آباد شفٹنگ کا، کیونکہ لوگ گھبراتے ہیں کہ جی رینٹڈ ہاؤس ہیں، پتہ نہیں ہم سروائیو کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. لیکن جن کے سورسز ہوتے ہیں مطلب وہ تو وہ جو ہے اسٹیپ لے لیتے ہیں، لیکن جن کے حالات پورے سے ہوتے ہیں وہ پھر اسٹیپ لینے سے ڈرتے ہیں. تو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ خواتین کی بھی ساتھ سپورٹ ہونا ضروری ہے. یہاں پہ کچھ خواتین گھروں میں جنہوں نے پارلرز بنائے ہوئے ہیں، کچھ خواتین جو ہیں وہ یہ سلائی کا کام کرتی ہیں، اور کچھ میری طرح ٹیوشن پڑھاتی ہیں، کچھ پرائیویٹ اسکولوں میں جاب کرتی ہیں، کچھ دفتروں میں. مطلب یہاں پہ دیکھا ہے کہ 70 to 80% خواتین کا جو ہے نا وہ ساتھ ہونا ضروری ہے، تب یہاں کے اخراجات جو ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں. ادروائز اکیلے مرد کے لیے جو ہے نا وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ رینٹڈ ہاؤس میں رہتے ہوئے. جن کے گھر اپنے ہیں ان کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہاں پہ، اور میں ان کو بہت لکی سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے اچھے وقتوں میں اپنے لیے یہاں پہ پراپرٹیز بنا لی تھیں. اور مطلب ہر ماہ جو ہے نا اتنی بڑی رقم کرائے کی مد میں دینا انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، اور یہ تکلیف ہم ہر مہینے جو ہے نا وہ برداشت ہم کرتے ہیں. تو کیونکہ پھر ظاہر ہے جو بندہ بھی یہاں پہ شفٹنگ کرے وہ سوچ سمجھ کے کرے، کیونکہ ہر چیز یہاں پہ پیسوں سے خریدنی ہوتی ہے، کسی چیز کی آپ کو سہولت نہیں ہو سکتی. آپ نے بچوں کی ایجوکیشن کرنی ہے، اس پہ بھی پیسہ. پھر یہاں پہ جو گورنمنٹ میں بچے پڑھتے ہیں تو گورنمنٹ میں نظام اتنا پورا سا ہوتا ہے، اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا، سلیبس اچھا ہوتا ہے، ٹیچرز اچھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کو چلانے کے لیے ٹیوشن لازمی ہوتی ہے. تو اس لیے زیادہ تر لوگ یہاں پہ بچوں کو سرکاری اداروں میں ایڈمیشن دلواتے ہیں اور پھر ساتھ ٹیوشن لگوا دیتے ہیں، اس سے بچے اچھی ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اسی شہر کے حساب سے ملتی ہیں، اچھی ملتی ہیں. مطلب دودھ ہوگا تو وہ بھی اچھا ہوگا، اور فروٹ سبزیاں ہر چیز جو ہے نا وہ اسی لوگوں کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہوتی ہیں. یہ سب سے اچھا پہلو ہے. تو غرض یہ کہ آج کل تو مہنگائی ہے، اور گھر میں جتنے افراد ہیں وہ کمانے والے ہوں تو اچھا گزارا ہوتا ہے، اور پھر مطلب سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دے کے چلنا پڑتا ہے. اور پھر ظاہر ہے جب بچے ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے سروائیو کرنا، یہاں پہ رہنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. اچھی جابس مل جاتی ہیں، اچھی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. اور یونیورسٹیز کے ماحول جو ہیں وہ بھی بڑے شہروں میں پھر پلس مائنس چلتا رہتا ہے. بعض یونیورسٹیز میں ماحول اچھا ہوتا ہے، بعض میں جو غنڈہ گردی ہوتی ہے، ادھر ادھر کی ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں. تو بچوں کو جو ہے نا وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہے نا وہ ساری اپنی اخلاقی اقدار کے اندر رہ کے بچوں کو سکھانا پڑتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے. لیکن تعلیمی اداروں کی ایبلٹی میں کوئی شک نہیں ہے. انٹرنیشنل اسکول ہیں یہاں پہ، انٹرنیشنل کالجز ہیں، انٹرنیشنل یونیورسٹیز اور انٹرنیشنل ہاسپٹلز ہیں. تو یہاں پہ کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو یہ تھا یہ آج کی میری ویڈیو. اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کریں، میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور دعاؤں میں اپنی بہن کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.